نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 86 تا 90 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی، آخرت کے بدلے سو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مدد پہنچے گی۔ یہودی اس گمان باطل میں مبتلا تھے کہ وہ خواہ کتنے ہی زیادہ گناہ کرتے چلے جائیں، آخرت میں ان کی مدد کے لیے ان کے بزرگ اور خدا رسیدہ لوگ پہنچیں گے اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ٹھہرایا اور فرمایا ہے کہ ان کی کسی طرف سے مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں پچھلے آیتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اسے اقرار باندھنے کے بعد پھر گئے اور دین کو دنیاوی فائدہ کے لیے قربان کر دیا اور آخرت کے بے بہا ثواب اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے آخری فلاح کے لیے کے بدلے دنیا کی عارضی آرام خرید لیا۔ ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے اور معاف ہونا تو کجا اس میں کسی قسم کی تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ اور وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ اس عذاب سے انہیں نہ کچھ چھڑا سکتا ہے نہ چھڑانے میں مدد ہی دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد صرف انسان کے نیک عمل اس کا ساتھ دیں گے، وہاں کوئی اور انسان کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے پہ در پہ بھیجے رسول، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو پہ در پہ معجزے دیے، ہم نے اسے پاک روح سے مدد دی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ برابر جاری رہا، جن میں بعض مشہور نبی یہ ہیں: حضرت یوشع، داؤد، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد نبوت بنو اسماعیل کی طرف چلی گئی۔ اس خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا، یعنی آپ پر نبوت ختم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر آپ کے تشریف فرما ہونے کی بشارت دیے گئے تھے۔ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہی جاری ہے۔ ملک شام میں ایک قصبہ ناصرہ ہے جو آپ کا آبائی وطن تھا، اس نسبت سے آپ کو مسیح ناصرہ کہتے ہیں۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ قوم اسرائیل کے ایک بڑے معزز خاندان سے تھی اور خود بھی بڑی باعصمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بدن سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ مریم اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بشر ہی تھے، معاذ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ہاں، آپ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، چونکہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے نسبت ماں سے دی گئی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل لیے جاتے ہیں۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لائے تھے۔ ہر مشکل کے وقت حضرت جبرائیل نے ان کے اللہ کے اس مقدس نبی کی مدد کی، اس لیے یہاں ان کا خصوصیت سے ذکر موجود ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر بھلا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لایا جو تمہارے جی کو نہ بھایا تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں، ایک ایمان اور یقین کی قوت، دوسری عمل کی قوت۔ اگر یہ دونوں قوتیں صحیح اور درست ہوں تو مقصد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی وہ خرابیاں بیان کی ہیں جو ان کی قوت عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، کمزور لوگوں کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ اب اس آیت میں ان کے ایمان اور یقین کی قوت کی کمزوریاں ظاہر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، لیکن جب بنی اسرائیل اس کتاب کے احکام کو بدلنے اور ان کی نافرمانی کرنے لگے تو ہم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے نبی بھیجے، لیکن ان لوگوں نے ان نبیوں میں سے بھی بعض کی نافرمانی کی اور بعض کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا اور ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے انہیں بہت سے معجزے بھی دیے اور ان کی امداد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا، لیکن یہودی عادت سے باز نہ آئے اور آپ کو قتل کرنے پر تل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہے، جب کبھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشوں اور ذاتی غرضوں کے خلاف اللہ کا کوئی حکم لایا، تم نے غرور کے ساتھ اس سے منہ موڑ لیا اور بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزے عطا فرمائے، مثلا اندھوں کو بنا، کوڑوں کو چنگا اور بیماروں کو صحت مند کرنے کی برکت دی، بن باپ کے پیدا کیا، بچپن میں گفتگو کی قوت عطا ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بنی اسرائیل ان پر ایمان نہ لائے اور مسلسل مخالفت اور اظہار رسائی کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کی ہے، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے من گھڑت عقیدوں کو باطل قرار دیا اور کلام اللہ نے واضح طور پر انہیں غلط ثابت کر دیا، تو یہودیوں کے پاس اب کوئی حجت باقی نہ رہی۔ انہوں نے یہ عذر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں اور ہمارے اپنے دین کے سوا ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہم کسی کے سمجھ اور سمجھانے سے ہرگز اس کی اطاعت یا تابعداری نہیں کریں گے۔ یہودی اپنی اس جھوٹی دلیل کو بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، کوئی غلاف وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ ان کے مسلسل کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، جس کے پردے ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ سچے دین کو نہیں مانتے۔ ان میں سے بہت کم لوگ آخری نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو کفر کرے یا ان سے تحریف و تبدیلی کرے یا ان کے مسلسل نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج دیتا ہے۔ ایسا آدمی ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا کہ وہ اس ضد پر ان کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کی کہ اللہ اپنے فضل سے اتارے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، سو غصے پر غصہ کما لے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہودی حد درجہ خود غرض اور نفس پرست لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ضدی اور حاسد بھی ہیں۔ وہ ہر بات کو حتیٰ کہ اللہ کے احکام کو بھی تجارتی اور قومی نقطہ نگار سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ ان کے احکام کی پیروی میں ہے یا ان کی نافرمانی میں ہے۔ اگر ان احکام کو بدل کر یا ان سے سرکشی کر کے ان کی ذاتی غرضیں پوری ہوتی دکھائی دیں تو وہ ایسا کرنے سے ہرگز نہیں چوکتے۔ تعصب اور نفس پرستی کے نتیجے میں ان کے اندر حسد بڑی شدت سے پیدا ہوا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی نعمت ان کے حصے میں آئے، گویا یا ان کا پیدائشی حق ہے۔ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت ان کے اپنے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اور اس کی نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے ضد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی طرف روح نہ کیا۔ یہود کے مسلسل کفر و انکار کی پاداش میں دنیا کے اندر اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا اور قیامت میں بھی ان پر بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ منکر ہونے کے علاوہ ضدی اور حاسد بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ
ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں اللہ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔